نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کی خاص عبادات۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 3 باتوں کا فرق تھا۔ ان میں پہلی بات رمضان المبارک کے روزوں کا خاص اہتمام، اور دوسرے نمبر پر کلام مجید و فرقان حمید کی تلاوت، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر آپ کی سخاوت کے دریا بہتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور رمضان کے روزے تو فرض کیے گئے ہیں ہر مومن مسلمان پر، اور اگر کسی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے یا کسی سفر وغیرہ کی وجہ سے رمضان کا روزہ رہ بھی جائے تو اس کی قضا لازم ہے، اور بعض مسائل میں تو یہاں تک کہ اس کا قضا بھی ہے اور اس کا فدیہ بھی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آتے ہی یعنی شعبان کے مہینے سے ہی اپنے روزوں کی روٹین کو زیادہ بڑھا دیتے، اور رمضان میں تو آپ روزہ رکھتے تھے۔ اور دوسرا قرآن کی تلاوت، باقی سال کے مقابلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی تلاوت کی روٹین کو ڈبل فرما دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام مجید و فرقان حمید کی تلاوت بھی فرماتے اور قرآن کو سنتے بھی تھے، سماعت بھی فرماتے تھے۔ فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو کانوں کو کھول کر غور اور توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام کلام مجید و فرقان حمید لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ زبان سے ادا بھی کرتے، زبان سے پڑھتے بھی۔ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیجیے قرآن کو سنتے ہوئے۔ 3 باتوں کے متعلق رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 3 باتوں کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، اور دوسرا قرآن کو آپ کی زبان پر جاری کرنا، یعنی قرآن کو اس کی قرأت میں آپ کی زبان پر جاری کرنا، اور تیسری قرآن کا مفہوم آپ کو سمجھانا، قرآن کی تفسیر سمجھانا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے قاری قرآن جو بڑے قراء کرام میں شامل ہیں اور بڑے مشہور قاری قرآن ہیں، حضرت ابی بن کعب اور ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، سالم ابو حذیفہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے قرآن کے قاری ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، کیا ابو موسیٰ اشعری تمہارے لحن اور لہجے، تمہاری صوت میں، آواز میں ایسے لگتا ہے جیسے داؤد علیہ السلام کی آواز فٹ ہو گئی ہو، داؤد علیہ السلام کی سر تمہاری سر میں فٹ ہو گئی ہو، تمہارے گلے میں فٹ ہو گئی ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اتنے پیارے لحن اور انداز میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو موسیٰ، رات کو کسی کام کی وجہ سے میں تمہارے محلے میں گیا اور تمہارے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، میں اور میرے ساتھ میری زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، میں نے اور عائشہ نے کھڑے ہو کر تمہارے قرآن کی تلاوت کو سنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے علم ہو جاتا، مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ میری تلاوت کو سماعت فرما رہے ہیں تو میں اور بھی احسن انداز میں اور بھی اچھے لہجے میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قرآن کو ایسے سننا چاہتا ہے جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، یا قرآن کو ایسے انداز سے پڑھنا چاہتا ہے جیسے تازہ تازہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو فرمایا عبداللہ بن مسعود سے قرآن کو سنو، اور عبداللہ بن مسعود کے لحن اور لہجے، ان کی آواز کی خوبصورتی میں قرآن کو پڑھو تو ایسے محسوس ہوگا جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ، میرا دل چاہتا ہے کہ تو قرآن کی تلاوت کر اور میں قرآن کو سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے قرآن سننا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں۔ اور پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے عصر کے بعد، اور آپ قرآن کی تلاوت بھی فرماتے اور قرآن کو سنا بھی کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے۔ جس طرح قرآن کا ایک لفظ تلاوت کرنا 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی طرح ایک قرآن کا ایک لفظ سننا بھی 10 نیکیاں اس میں بھی حاصل ہوتی ہیں، ملتی ہیں۔ تو قرآن کو سننا ادب کے ساتھ، اور قرآن کو سننا خاموشی کے ساتھ، قرآن کو سننا اپنے دل کی گہرائیوں سے قرآن کو سماعت کرنا، یہ قرآن کا حق بھی ہے۔ اور قرآن کو سننے سے، قرآن کو اگر دل کی گہرائیوں سے سنا جائے، توجہ کے ساتھ سنا جائے، تو قرآن اپنی سماعت کے ذریعے سے دلوں کی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تیسرا عمل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سخاوت کا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی سخی تھے، لیکن رمضان المبارک کے اندر آپ کی سخاوت دریاؤں کی طرح بہتی تھی۔ جس طرح ہوائیں چلتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت چلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی سائل خالی نہ لوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود اپنے پاس کچھ ہوتا تو اس کو عطا فرما دیتے، اگر اپنے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ اس کو صحابہ کے پاس بھیجتے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرماتے کہ یہ میرا مہمان ہے، اس کو عطا کرو۔ اور پھر اگر صحابہ کے در سے بھی کچھ نہ ہوتا، صحابہ کے در پہ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی نہ لوٹاتے اور ان کو دعا دیتے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ سائل، وہ مانگنے والا کتنا خوش قسمت ہوگا جس کے لیے نبوت والے ہاتھ اس کے لیے اٹھ جاتے ہوں گے، اس کی تو تقدیر تبدیل ہو جاتی ہوگی۔ جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا لیں دعا کے لیے، اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ مجھے کھانا کھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 گھروں کے اندر پیغام بھجوایا، لیکن 9 گھروں سے کچھ نہ ملا، سب کے گھر میں فاقے چل رہے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے کھانے کے لیے؟ کہنے لگی ایک ہی روٹی ہے کھانے کے لیے، وہ آپ کھا لیں یا میں کھا لوں یا ہمارے معصوم بچے کھا لیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کو پہلے ترجیح دینی ہے ہم نے، اور کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور مہمان کو بلایا اور بیوی سے کہنے لگے کہ تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا، بند کر دینا، تاکہ مہمان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ابو طلحہ نہیں کھا رہے۔ میں منہ ہلاؤں گا اس کے ساتھ، مہمان کو ایسے محسوس ہوگا کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ اور ایسے ہی کیا گیا کہ ان کی بیوی چراغ درست کرنے کے بہانے سے اس کو بند کر دیا، اور وہ ساتھ منہ ہلا رہے ہیں اور مہمان کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی سخاوت تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر۔ جب صبح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے رب العالمین نے قرآن بنا کر آپ کے اس عمل کو قرآن بنا کر آسمان سے نازل کر دیا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کھانے میں۔ تو یہ، اور پھر جس طرح مثال کے طور پر سخت گرمی اور شدت کے موسم میں سخت جب لو چل رہی ہو گرمی کی، اس وقت جب ایک ہوا کا جھونکا چلتا ہے، ٹھنڈا ہوا کا، جس سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے،
اور ہر انسان ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ آپ کی سخاوت سے ہر ایک ٹھنڈ محسوس کرتا تھا، ہر ایک فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، یہ رمضان کے 3 خاص عوامل ہیں کہ ہم قرآن کو سننے والے، قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، ہماری مساجد، ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے روشن ہو جائیں اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہمارے گھروں سے آنے لگ جائیں، اور پھر ہم روزے افطار کروانے والے بن جائیں، ہم سائلین کو، ہم ان متاثرین کو اور ان غرباء اور یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھنے والے بن جائیں جن کو روزہ کھولنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے رزق میسر نہیں ہے، ہم ان کا دست بازو بن جائیں اور وسعت رزق کے دروازے دوسروں کے لیے کھول دیں، اور یعنی سخی بن جائیں اور سخاوت کرتے ہوئے دسترخوان بچھا دیں لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا